अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज फरवरी की 5 तारीख कश्मीर डे और पूरे पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया जा रहा है। कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन, जिसमें पाकिस्तानी इस बात का इरादा करते हैं, रीट्रेट करते हैं कि हम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए उनके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। तो तमाम अतराफ़ से मैसेजेस भी आप आए हैं, आपने देखा होगा, प्रेसिडेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, फील्ड मार्शल की तरफ से। तो ये एक दिन है जो पाकिस्तान मनाता है, और ताकि जो भी नई नस्लें हैं उनको याद रहे कि एक कश्मीर का इशू है जिस पे पाकिस्तान का एक स्टैंड है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हैं और कज़ाकिस्तान के सदर पाकिस्तान आए हुए थे कल, उनके साथ जो जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुई है उसमें कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की बात हुई है। उससे पहले पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा आए थे, उस पे भी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में यूएन की करारदादों की बात हुई थी। तो काफ़ी इंडिया में मसला है इससे, और दोनों वाक़यात से, और कज़ाकिस्तान के सदर के बारे में भी ये तनकीद की जा रही है। तो लेकिन ये तो था कश्मीर डे के हवाले से बात। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे उन साजिशी थ्योरियों पे जो हम पिछले कई सालों से सुनते रहे। मैं भी कई दहाइयों से सुनता रहा हूँ, आप लोग भी जो ज़्यादा उम्र के हैं वो दहाइयों से सुनते रहे होंगे, जो कम उम्र के हैं वो कई सालों से सुनते रहे होंगे। दा विंची कोड बड़ी मशहूर डैन ब्राउन की किताब है, फिर उस पे नेटफ्लिक्स पे मूवी भी बनी। तो बहुत सारी उस पे बातें डिस्कस होती हैं। और अब जो जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स लीक हुई हैं, लीक नहीं हुई, उनको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका ने रिलीज़ किया बाकायदा तौर पे, क्योंकि केस है एप्स्टीन पे सेक्स ऑफेंडर का, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का। उसकी साइड किक कहते हैं, गर्लफ्रेंड है, बीवी है, जो भी है, गिलेन मैक्सवेल। तो वो अभी गिरफ्तार है, एप्स्टीन भी गिरफ्तार था, दोनों को सज़ा हुई। एप्स्टीन ने जेल में खुदकुशी कर ली, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। तो इतना कुछ उसमें आ रहा है कि समझ नहीं आ रही बंदा शुरू कहाँ से करे, ख़त्म कहाँ से करे। पहले भी मैंने 2 व्लॉग्स इस पे किए हैं, और आज भी मैं इस पे बात करूँगा। तो मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि हम अपनी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, और इस तरीके से पहुंचाएं कि हम मुकालमे को फ़रोग़ देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अमन हो और खुशहाली हो सबके लिए। तो इस पे अभी जो मैं बात कुछ आज 2-3 टॉपिक्स सिर्फ शुरू करूँगा, और उससे ये सवाल तमाम ज़हनों में पैदा होगा, मेरे भी ज़हन में पैदा हो रहा है कि जितनी साजिशी थ्योरियाँ थी, क्या वो ठीक थी? वो ठीक होती हैं? मसलन पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के बारे में कहा गया कि ये कोई कुदरती आफ़त नहीं थी, ये फैलाई गई जानबूझ के और खौफ क्रिएट किया गया, उसके पीछे बहुत सारे मकासद थे। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आईसिस, दाइश है, अल-कायदा है, इनके बारे में कहा जाता रहा कि ये सीआईए फंडेड हैं, सीआईए इनको प्रमोट करता है, मोसाद प्रमोट करता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बारे में बहुत बातें हुई कि ये भी एक साजिश थी सहूनियत की, और इसमें तमाम जितनी भी साजिशी हो रही है, पीछे सहूनियत का नाम आता है, ज़ायनिज़्म का नाम, ज़ायनिस्ट का नाम आता है, फ्रीमेसन्स का नाम आता है, इल्यूमिनाटी का नाम आता है, और रॉथस्चाइल्ड फैमिली का नाम आता है ख़ास तौर पे बहुत सारे मामलात में, और कुछ फैमिली है, रॉकफेलर है, गोल्डस्मिथ्स हैं। गोल्डस्मिथ्स सिर्फ छोटी फैमिली है, लेकिन और फिर ये कहा जाता है कि 18 ब्लड लाइन्स हैं जो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करती हैं। तो क्या वो वक्त आ गया है कि ये तमाम साजिशी थ्योरियाँ वन बाय वन सच साबित हो रही हैं? मुझे इसके बारे में बहुत इल्म नहीं है, क्योंकि मैं सारी उम्र गुजारी इस आइडियोलॉजी पे है कि मैं साजिशी थ्योरियों पे यकीन नहीं करता था। अल्लाह पे ईमान इंसान का होना चाहिए और अपना रास्ता सीधा रखे, चाहे वो गुनहगार ही हो इंसान, तो फिर अल्लाह रास्ते खोल देता है। तो मैं आज इस व्लॉग में थोड़ी-सी ये बात करना चाहता हूँ, मुख्तसर भी रखना चाहता हूँ, लोगों को बड़ी शिकायत है, लेकिन क्या करें? ये चीज़ें, इश्यूज़ इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, मुख्तसर व्लॉग्स में हो नहीं सकते। लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा टच करूँगा, और फिर मैं आज शाम को या कल किसी वक़्त एक और व्लॉग भी करूँगा जो किस्वा काबा पे होगा। काबतुल्लाह पे एक जो गुलाफ चढ़ाया जाता है, उसपे मैंने पहले भी एक व्लॉग किया है, लेकिन उसपे लोगों के और बहुत सारे सवालात हैं। उनके भी जवाब दूँगा, कोशिश करूँगा जवाब ढूँढने की। मैं तो ज़ाहिर है जवाब नहीं दे सकता, मैं आपको पढ़-पढ़ा के लोगों से पूछ के ये बात करूँगा। और उसमें
تھوڑی سی اور تفصیلات اس کے بارے میں اگلے ولاگ میں بھی ایک میں دوں گا. تو کیونکہ بہت وہ مسلمانوں کو کے لیے بہت متبرک چیز ہے، مقدس چیز ہے، اور وہ ایپسٹین کو تحفہ بھیجا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. خیر ابھی آج ہم یہ بات کرتے ہیں کووڈ کے بارے میں. اگر پہلے وہ شروع کر لیتے ہیں. اس میں جو اب دیکھیں بل گیٹس پہ بہت الزامات لگتے رہے اور لوگ کہتے رہے ہیں کہ بل گیٹس یہ سب کچھ کروا رہا ہے. اب جو ای میلز آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2015 میں بھی اور 2017 میں بھی بل گیٹس اور ایپسٹین اس کے بارے میں پینڈیمک کے بارے میں بات کرتے ہیں. پینڈیمک وبا پوری دنیا میں جو پھیلتی ہے اس کے بارے میں، اور اس میں اس میں جو کی ہے انہوں نے ای میل، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں ہم سیمولیشنز، پینڈیمک سیمولیشن، یعنی کہ ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ 2015 کی بات ہے. تو اس میں جس میں وہ اس کو ای میل، اب انہوں نے نام اس کا ہے یہاں پہ انہوں نے نام وڈرا کر لیا ہے، نام اس کا ظاہر نہیں کیا جس کو بل گیٹس نے کی ہے. ایک تو ای میل اس میں ہے جس میں بل گیٹس اور جیفری ایپسٹین کے بارے میں، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے ایپسٹین کو جس نے ای میل کی، جس نے بھی کیا، اس کا نام کے اوپر وہ کالا وہ لگا ہوا ہے مارکر. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم WHO اور ICRC انٹرنیشنل کمیٹی فار دا ریڈ کراس، دیٹ از کو برانڈنگ، یہ بھی بریکٹ میں لکھا، برانڈنگ ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں گے. جو میٹنگ ہے، انہوں نے کہا کہ ایجنڈا فار دا میٹنگ میں آپ کو اٹیچ کر رہا ہوں، اور جس میں تیاریوں کے بارے میں بات، پینڈیمکس کی تیاریوں کے بارے میں بات ہوگی. یہ ہے 2015 مارچ 19 2015 کی. تو پینڈیمک کا بھائی 2019 میں 4 سال پہلے وہ تیاریاں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے فار پینڈیمکس ایز ریکویسٹڈ. اور لیٹس ڈسکس نیکسٹ، اگلے اب کیا قدم اٹھائیں گے ہم، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. فار ایگزامپل اس میں یہ ہے کہ آفیشیلی WHO اور ICRC کو کیسے انوالو کیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا پھر چیز سب کچھ ہوا بعد میں، اور ساتھ آخر میں لکھا بیسٹ ریگارڈز اینڈ آئی ہوپ وی کین پل دس آف. مطلب کوئی کارنامہ کرنا آپ نے جس کو وہ پل آف، ہم اس کو کامیابی سے، ہم جو ٹرک ہے اس کو پل آف کر لیں گے. تو یہ اس سے اب یہ بحث شروع ہو گیا. اب دیکھیں مین اسٹریم میڈیا پہ یہ باتیں نہیں ہو رہی، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا کو بھی اس وقت استعمال کیا گیا پینڈیمک کا خوف بڑھانے کے لیے. پھر لوگ کہتے تھے یہ جو ویکسین ہو رہی ہے پینڈیمک کی، اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہے. آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی تھی، اور ریپبلکن پارٹی اس کی بہت مخالفت کرتی رہی امریکہ میں. وہاں ڈیوائیڈ ہو گئی قوم، اور اس وقت ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، اور انہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی. تو کیونکہ ان کو تو پتہ تھا، تو وہ جو ایک رولنگ، ایک ایلیٹ ہے، انٹرنیشنل رولنگ ایلیٹ جو ہے، ان کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سازشی تھیوریاں شاید ہوتی بھی ہوں. اسی طرح یہ اس میں باتیں ہوتی رہیں. اور پھر اس کے علاوہ اس کو استعمال کیا گیا داعش نے بھی اس کو استعمال کیا، اس کووڈ کا جو وائرس تھا اس کو، اور اس نے کہا کہ یہ سولجر آف اللہ ہے. اب داعش بھی موساد اور CIA کا فرنٹ ہے، اور امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک امریکن CIA IS، یہ بھی ایپسٹین کی ای میلز میں سے. اور یہ ای میل میں آپ کو بتا دوں، اس میں یہ ٹام پریٹزکر کو کی ہے ایپسٹین نے 6 ستمبر 2016 کو. اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ساری اس نے چیزیں بتائیں کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اس میں اس نے آخر میں لکھا ہے گڈ ایگزامپل واز کمپلیٹ وڈرال فرام عراق. اس نے ایک اچھی مثال جو ہماری پالیسی کی ہے، احد براک جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھا، اس سے وہ کہتے ہیں میں نے بات کی ہے، اس سے میں تو انہوں نے کہا کہ ملٹری، ڈپلومیٹک اینڈ اکنامک، تینوں چیزوں سے ہم نے عراق سے وڈرا کر لیا. اور اس کے بعد فالوڈ بائی پیسو سپورٹ، مطلب ہم نے سپورٹ کیا خاموشی سے مالکی کو، جو عراق کے وزیر اعظم تھے ان کو. اور پھر ہم نے اور جس نے سنیوں کو قتل عام کیا مالکی نے عراق میں. اور اس نے اور پھر بنائی ہم نے ISIS، یعنی کہ داعش، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا. نام کیسا اسلامی ہے، دیکھیں آپ اسلام کا نام لگا کے چیزوں کو کیا ہوتا ہے. یہ طالبان کا جو کچھ ہو رہا ہے، امریکی اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں، ہر ہفتے $40 ملین طالبان حکومت کو افغانستان میں مل رہا ہے.
اور یہ شریعت نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک سوابی میں ایک ایس ایچ او بھی ان کا فالوور ہے جس کو ہٹایا گیا، تو وہاں ہنگامے ہو رہے ہیں سوابی میں. کس لیے یہ جہاں پہ آپ اسلام کو میرا ایک رول آف تھمب ہے، میں نے جو مشاہدہ کیا ہے زندگی میں، جہاں بھی اسلام کا نام اور مذہب کا نام اوورلی یوز کیا جائے، زیادہ ایکسس میں یوز کیا جائے، ہر چیز کے لیے حلیہ بھی ایسا بنایا جائے، پھر لوگوں کو ڈرایا جائے، خوف زدہ کیا جائے، دھمکیاں دی جائیں، وہاں سمجھیں کہ پیچھے کچھ نہ کچھ اس کے گڑبڑ ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے. اب دیکھ لیں جس سے ایس ایچ او کی میں بات کتنی انتہا پسندی ہے. عورتوں کو جانوروں سے تشبیہ دی. وہ عورتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی، تشریف لاتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں. عورتوں کے یہ سکھایا انہوں نے. اپنی بیویوں کے ساتھ انہوں نے کہا آپ پیار محبت احترام سے بات کریں. اور یہاں یہ فالوور ہے طالبان کا، یہ ایس ایچ او، اور یہ کہتا ہے کہ عورتیں اور جانور ایک جیسے ہیں، اور اس کا تبادلہ ہوا تو سوابی کے کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اب سوچیں ہمیں کدھر لے جایا گیا ہے اس میڈیا کے ذریعے، ان سازشوں کے ذریعے. تو داعش، اور یہ داعش اور طالبان اور القاعدہ، اس کا بھی ذکر ہے القاعدہ کے اسی میں ای میل میں. یہ جو 2016 کی میں ای میل آپ کو ٹام پریٹزکر اور ایپسٹین کے درمیان بتا رہا ہوں. ٹام پریٹزکر کون ہے؟ یہ بلینئر ہے ایک. اور دیکھیں بلینئر جتنے ہوں گے، جتنے حکمران ہوں گے، بڑے بڑے سیاسی لیڈر، بڑے بڑے اسپورٹس مین، بڑے بڑے، اور سیلیبریٹیز جو فلم سٹارز ہوں گے، پھر ٹیک جائنٹس جو ہوں گے، جو ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی کمپنیز جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اور یہ جو ٹام پریٹزکر ہے یہ بلینئر ہے، اور ہائت ہوٹلز کارپوریشن جو ہے اس کا یہ ایگزیکٹو چیئرمین ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا. اس کو یہ لکھ رہا ہے، اور اس میں اس نے کہا کہ فالوڈ بائی میڈ آئسس اے ریشنل الٹرنیٹیو. داعش کو وہ کہہ رہا ہے ریشنل الٹرنیٹیو ہے، کہ بڑا ایک بہتر متبادل ہے عراق میں حکومت کا. کیسا ہے؟ اور وہ اس وقت جب یہ ہو رہا تھا، سی آئی اے اور موساد مل کے یہ کر رہے تھے ایپسٹین کی اسی ای میل کے مطابق. اس وقت دوسری طرف کیا ہو رہا تھا، وہ ایپسٹین کی ای میل میں نہیں لکھا. دوسری طرف یہ ہوتا ہے امریکی جو فوجیں تھی وہ، اور فوجی جو تھے وہ وہاں پہ داعش کے خلاف ہی لڑ رہے تھے. سی آئی اے داعش بنا رہی ہے، موساد داعش بنا رہی ہے، آگے کر رہی ہے، اور امریکی فوجی ان سے لڑ رہے ہیں. یہ پالیسی پرویز مشرف کے دور میں پاکستان میں بھی دیکھ چکے ہیں. میں اس پہ زیادہ بات ابھی نہیں کرنا چاہتا، بعد میں کروں گا. لیکن آپ سوچیں کہ کس طرح ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے لڑایا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کس سے لڑ رہا ہے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو سلیمانی ہیں، جو ایرانین جنرل تھے قاسم سلیمانی، وہ داعش کے خلاف لڑ رہے تھے، اور وہ امریکی ٹروپس کے ساتھ ان کا بھی وہ تھا الائنس اس دور میں. اور پھر ان کو بھی بعد میں مار دیا گیا، امریکہ نے مارا ان کو. تو کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے گیمز ہو رہی ہوتی ہیں انٹیلیجنس کی دنیا میں. اور یہ اسپائی ورلڈ میں، اور یہ ایپسٹین موساد کا ایجنٹ اب تو ثابت ہو گیا، اور اسرائیل کا ایجنٹ. تو یہ جو سازشی تھیوریاں ہیں، یہ میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایفل ٹاور کی ہائٹ 300 میٹر ہے، اور اگر اس کے اوپر ایک اور اینٹینا لگاؤ 330 میٹر ہے. اس اتنا ایویڈنس ہے، اتنی ای میلز اور اتنی پکچرز ہیں ایپسٹین کے آئیلینڈ کی، جو اس کے پاس ثبوت ہیں، ڈاکومنٹس، صرف ڈاکومنٹ، کہ ایفل ٹاور سے دگنا اونچی ان کی ہائٹ ہو جائے اگر وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے جائیں. تو اتنی ہے ڈاکومنٹس، اتنا ایویڈنس ہے. اور مطلب کہ 660 میٹر ان کی ہائٹ ہو جائے ایویڈنس کی. تو یہ یہاں پہ چل رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک میں آپ کو اس میں چیز اور بتا دوں کہ اس پہ جو میں نے کہا کہ کووڈ کو یوز کیا آئسس نے بھی، اور کہا کہ اللہ کا سولجر ہے ویسٹ کے خلاف اور ایران کے خلاف. اب کووڈ جو کہ ایک سازش تھی، کورونا وائرس سازش تھی، پھیلایا گیا جان بوجھ کے، اور آئسس بھی بنایا انہوں نے، جنہوں نے کورونا وائرس پھیلایا، کووڈ پھیلایا، انہوں نے آئسس داعش بنائی. اور داعش اس کورونا وائرس کو کہہ رہی ہے یہ اللہ کا سولجر ہے ویسٹ کے خلاف اور ایران کے خلاف. اور پھر ظاہر بعد میں یہ چیزیں بدل گئیں. اس وقت کتنے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے ساری 9/11 پہ. 9/11 کے بارے میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھی کوئی ای میل، ابھی دیکھ رہے ہیں شاید نکل آئے کوئی ایپسٹین کی. 9/11 پہ کتنی اس وقت باتیں ہوئیں، آج سے
25 साल पहले ये हुआ था। तो जेन ज़ी को शायद ना ही पता हो कि उस वक़्त इतनी बातें हुई, इस पे कहा गया कि ये साज़िश है, और ये उसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ आ रही थी कि ये मोसाद ने करवाया है, ज़ायनिस्ट ने करवाया है, ताकि दुनिया में फ़साद फैला रहे, और फ़साद तब से फैला हुआ तो है, और करवाया गया। ज़ाहिर है अब तो जो बात हो रही है, दाइश है, ये अल-कायदा है, ये सब सीआईए की बनाई हुई चीज़ें हैं। मोसाद फंडेड हैं, मोसाद से असला भी आता रहा है, सब कुछ आता रहा, अब पहली अफ़गान वॉर में इज़राइल से भी। तो ये जो हो रहा है, अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। साजिशी थ्योरी नहीं है ये बड़ी ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक ईमेल है जो एप्स्टीन और एरियाना डी रॉथशाइल्ड, ये रॉथशाइल्ड फैमिली का एक शख्स है, और उसमें उनके दरमियान ये ईमेल एक्सचेंज हुई है, और उसमें अलेज किया गया है कि हिटलर जो है, हिटलर जिसने यहूदियों को मारा और जिसने निकाला यूरोप, जिसके बाद फिर वेस्ट ये फैसला किया कि फ़लस्तीन पे कब्जा करके मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसा मुल्क बनाया जाए जिससे वहाँ फसाद रहे और यहूदियों को पूरी दुनिया से लाके वहाँ बसाया जाए। ये ज़ायनिस्ट की साजिश थी बेसिकली, इसराइल बनाना फ़लस्तीन की ज़मीन पे, और उसको बहाना बनाया गया हिटलर ने जो वहाँ पे जुल्म किए यहूदियों पे, और फिर जो होलोकॉस्ट हुआ जिसके बारे में अब देखें, होलोकॉस्ट के बारे वो भी एक साजिशी थ्योरी है कि इतने लोग नहीं मारे गए थे जितना उसका प्रोपेगेंडा किया गया, जितने मिलियंस का नंबर दिया जाता है, इतने मिलियंस नहीं थे। तो खैर वो हिटलर ने मारा, उसका प्रोपेगेंडा हुआ, और यहाँ पे सहयूनियत ने ये किया कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइल बना दिया। तो और रॉथशाइल्ड उसमें सबसे फैमिली जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उनका था। उन्होंने लेटर लिखा जिस पे बाल्फोर डिक्लेरेशन आया, जिसने ऐलान किया 1917 में कि इसराइल की रियासत आज़ाद कायम हो गई है, क्योंकि ये रियासत कायम करना चाहते थे रॉथशाइल्ड और रॉकेफेलर। तो अब उसमें कहा गया कि वियना में जब हिटलर बिल्कुल गरीब गुरबा था और उसके कोई पूछा नहीं जाता था, एप्स्टीन भी एक दफ़ा उस वक्त वियना में उस शेल्टर में रहा जो रॉथशाइल्ड ने बनाया था, और रॉथशाइल्ड फैमिली चलाती थी शेल्टर वियना में। यहाँ भी आपने देखा होगा, पाकिस्तान में भी शेल्टर बने होते हैं, पिछली दौर में भी बने हैं, तो वहाँ भी थे। हालांकि अमीर मुल्क था उस वक्त भी जर्मनी, तो वहाँ वियना, ऑस्ट्रिया, वहाँ पे बना हुआ था शेल्टर, और हिटलर उसमें रहता था। मतलब कहने का ये कि ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज़ायनिस्ट का लिंक, या वो 18 ब्लड लाइन्स जो हैं उनका लिंक हर दुनिया के बड़े शख्स से, दुनिया की तारीख में जिस शख्स ने भी कोई नाम बनाया उसके साथ जोड़ा जाता है। और अभी भी दुनिया में जितनी भी बड़ी लीडरशिप है, जिस मज़हब से या मुल्क से ताल्लुक़ है, कोशिश की जाती है कि उनको किसी न किसी तरह उनसे कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ा जाए, और इसीलिए लोग अब ये बातें कर रहे हैं। ये भी साजिशी थ्योरी है, मुझे नहीं पता सच है या गलत है। पहले वाली भी जितनी साजिशी थ्योरी है, मुझे अभी भी नहीं मेरे पास कोई एविडेंस सिवाय इन ईमेल्स के, और जिससे लगता है कि वो जो लोग आम बातें करते थे, हमारे मुआशरे में बातें होती थी, लोग कोविड की वैक्सीनेशन नहीं करवाई, बहुत सारे लोगों ने, मैंने करवाई, लेकिन लोगों ने नहीं करवाई, वो समझते थे इसके पीछे कोई गड़बड़ है। तो वो ये उसके पीछे अब ये ईमेल से लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी। इसी तरह ये रॉथशाइल्ड का जो है बार-बार ज़िक्र आता है, गोल्डस्मिथ के साथ आता है। इनकी शादियाँ हुई, जमाइमा के दोनों भाइयों की एक वक़्त शादियाँ रॉथशाइल्ड फैमिली की ख़वातीन से हुई थी। जमाइमा गोल्डस्मिथ जो इमरान खान की बीवी थी, और अब जो इमरान खान के दोनों बेटे वहीं रह रहे हैं, गोल्डस्मिथ के घर में वहीं पले बड़े हैं, और उन्हीं मामुओं के साथ रह रहे हैं। ज़ैक और दूसरे का नाम शायद मेरे ज़हन से निकल रहा है, एक का नाम ज़ैक गोल्डस्मिथ है। तो वो उन ज़ैक की भी शादी और उसके दूसरे भाई की शादी भी रॉथशाइल्ड की लड़कियों में हुई थी। और रॉथशाइल्ड का देखें ये कितना लंबा चौड़ा ये सिलसिला है, क्या-क्या कर रहे हैं और किस-किस तरह कर रहे हैं। और इसमें तो ये है कुछ वो चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो बदकिस्मती से ये साजिशी थ्योरियाँ सच साबित हो रही हैं। अभी इस दौर में कौन-कौन उनके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें तो सामने आ गई हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े नाम हैं। लेकिन इसमें आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और ये आपको मैं मायूस नहीं करना चाहता, ना मैं खुद मायूस हूँ, क्योंकि मायूसी तो कुफ़्र है। हमारे तो दीन में यही बताया गया है, और फजर का वक़्त है इस वक़्त। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि गुनहगार हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें समझ आती हैं। हमें शिकायतें हर वक़्त नहीं करनी चाहिए, हमें रोना-पिटना नहीं करना चाहिए हर वक़्त।
ہو سکتا ہے لوگ شیطانیت ہے، سٹینک ورلڈ ہے، ڈاونچی کوڈ کی میں نے بات کی، اس کو پڑھیں آپ، میں دوبارہ سوچ رہا ہوں آپ اس کو پڑھوں، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا ہوتا ہے پردے کے پیچھے مذہب کے نام پہ. انتہا پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کیا کر رہے تھے، کون ان کو پل کر رہا ہوتا ہے ان کے سٹرنگز، ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے. سبق اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کان کھولنے چاہیے، اور قرآن میں بھی کہا گیا سمن بکمن نہیں ہمیں ہونا چاہیے، ہمارے کانوں، آنکھوں اور دلوں پہ مہر نہیں لگنی چاہیے. اور اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ جب ہم پڑھیں گے نہیں، جب ہم اس پہ ایکسپرٹ نہیں بنیں گے، تو پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے خلاف استعمال ہوگی، اور اسی میں پیسہ ہے، اسی میں دولت ہے، وہ اکٹھی کرتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم بیٹھے یہاں کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہونا. جتنے بڑے بڑے نام آ رہے ہیں نا، وہ پریزیڈنٹ اوباما ہو، پریزیڈنٹ بش ہو، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو، وہ کوئی شہزادہ پرنس اینڈریو ہو، اس کی بیوی ہو، وہ ناروے کی رائل فیملی ہو، وہ عرب رائل فیملیز ہوں، وہ عمران خان ہو، وہ کوئی بھی ہو، دنیا کے بل گیٹس ہو، امیر ترین لوگ ہوں، وہ جیف بیزوس ہو، ایلان مسک ہو، مارک زکربرگ ہو، یہ جو ٹام پرسکر ہے وہ ہو، کوئی کسی کا نام لے لیں، کسی سائنٹسٹ ٹیک جائنٹ کا نام لے لیں، وہ کوئی فرق نہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھ لیں 2005 میں 7 میں پہلی دفعہ یہ اسکینڈل پہلے آیا تھا، اور اس کے بعد سے 20 سال ہو گئے ہیں. کیا ہوا ہے؟ ایک وہ خودکشی اس نے کی، وہ بھی مشکوک ہے کہ پتہ نہیں کی کہ نہیں کی، یا وہ اس کو مار دیا گیا کہ یہ کہیں مزید راز نہ کھول دے. گلین میکسویل آج بھی گرفتار ہے، اور اس کو بڑی آرام دہ لگژریس جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کی بڑی حفاظت کی جا رہی ہے کہ اس سے بیان دلوایا جائے کوئی اس طرح یہ اسکینڈل تھوڑا دب جائے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں، 20 گھنٹے پہلے کہا ہے کہ چھوڑیں یار اس کو، آگے بڑھیں، ایپسٹین اسکینڈل اور کتنا آپ نے اس میں سے کیا نکالنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس نے کیا کیا کیا. وہ کہہ رہے چلو آگے، اور اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ یار اتنا کچھ، اتنی 1500 بچے جو ہیں ان کے ریپ ہوئے، اور ان کے جو اسٹیبلشڈ فیکٹ، جو ایویڈنس کے ساتھ ہے، اور ہوئے اور بھی ہزاروں ہیں، اور پوری دنیا میں ایک کاروبار چلتا ہے. مدر ٹریسا کا نام آ رہا ہے. آپ سوچیں یار، مدر ٹریسا انڈیا میں ہوتی تھی، اور وہ بچوں کی وہ اس میں تھی. جتنے بھی فلینتھراپسٹ، جتنے یہ بلینئرز ہیں، ساتھ فلینتھراپسٹ بھی بنے ہوئے تھے. یہ بھی ایک نئی چیز میری سمجھ میں آئی ہے کہ ساتھ سارا جرائم کیے جاؤ، ساتھ فلینتھراپی کیے جاؤ، آپ چندہ بھی دیں، آپ قبضے بھی کریں. پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے، آپ قبضے بھی کیے جائیں، آپ ساتھ چندے بھی دیں، آپ لنگر بھی کھولیں، آپ شیلٹر بھی بنائیں، اور ساتھ اتو کھائی جاؤ، وچو کھائی جاؤ، تو اتو رولا پائی جاؤ. یہ ہمارے وہ پنجابی کے شاعر ہیں، مجھے نام ان کا پھر ذہن سے نکلا، انہوں نے یہ کہا تھا، بڑا مشہور ان کا تھا، وچو کھائی جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ. کہ آپ اندر سے کھاتے ہیں، اوپر سے رولا پائی، اگر رولا کے ساتھ ساتھ اب آپ ساتھ ان کی خیرات، تو یہی وہ کرتے ہیں. تو یہ سبق ہے کہ کچھ نہیں ہونا. اس پہ امیدیں مت لگائیے گا. پوری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، اور پھر ہم مسلمان اوپر اٹھ جائیں گے، یا غریب ملک اوپر آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. محنت کرنی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو بی اسمارٹر دین دیم. کین یو ٹرائی ٹو کریں کوشش، اور سبق سیکھیں، بچوں کو پڑھائیں، اپنوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ان کو بھیجیں. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از اے وے آؤٹ. اور محنت، خالی لسی پی کے ٹالی کے نیچے سو جانا گرمیوں کے دوپہروں میں، اس سے نہیں انقلاب آئیں گے، اور نہ ہی ناچ کے آئیں گے. محنت کرنی پڑے گی، پتا مارنا پڑے گا کئی نسلوں کو، تب جا کے ہم کہیں گلوری اچیو کر سکتے ہیں، جس کے ہم خواب دیکھتے ہیں. لیکن یہ سازشی تھیوریاں ان خوابوں کو چکنا چور کر دیتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی.